بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی تازہ ترین اور بڑی اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، بڑی خبر، اہم ترین بریکنگ نیوز، اور بڑی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی قسمت میں، ان کے اعزاز میں ایک اور بہت بڑا کارنامہ لکھ دیا گیا۔ جی بالکل، پاکستان کی پہلی قومی سلامتی پالیسی سامنے آ گئی ہے۔ اس قومی سلامتی پالیسی کے چیدہ چیدہ نکات کیا ہیں اور کیوں آرمی چیف کی جانب سے، پاک فوج کی جانب سے حکومت کی عمران خان کی تعریف کی گئی ہے کھل کر، اس حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیوں مولانا فضل الرحمان، نواز شریف اور زرداری کی سیاسی جماعتیں چیخ اٹھی ہیں قومی سلامتی کی پالیسی کے حوالے سے۔ ان تمام تر چیزوں کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ قومی سلامتی پالیسی کے چیدہ چیدہ نکات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں تاکہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ آ سکے۔ تو جناب، معاملہ کچھ یوں ہے کہ پاکستان کی پہلی قومی سلامتی کے جو چیدہ چیدہ اہم ترین نکات سامنے آئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے ہیں جناب، اور اس کے مطابق معاشی تحفظ کے ذریعے روایتی اور انسانی سیکیورٹی کو جوڑا گیا ہے، اور اس کا اجراء کی جو تقریب ہے وہ وزیر اعظم عمران خان، وفاقی کابینہ کے ارکان، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور مسلح افواج کے سربراہان شریک ہوئے، اور اس پالیسی کے مطابق قومی ذرائع آمدن بڑھا کر روایتی انسانی سیکیورٹی پر تقسیم کرنے کا نظریہ اپنایا گیا۔ ہر قیمت پر مادر وطن کا دفاع ناگزیر اور اولین فریضہ قرار دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ قومی سلامتی پالیسی کے مطابق ہمسائے میں جارحانہ خطرناک نظریے کا پرچار پرتشدد تنازع کا باعث ہو سکتا ہے۔ دشمن کی کسی بھی وقت بطور پالیسی آپشن طاقت استعمال کے ممکنات موجود ہیں، اور جنگ مسلط کی گئی تو دفاع کے لیے قومی طاقت کے تمام عناصر کے ساتھ بھرپور جواب دیا جائے گا۔ نئی پالیسی کے مطابق پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کا ہر قیمت اور ہر صورت میں تحفظ کیا جائے گا۔ کم لاگت خود انحصاری پر مبنی جدید دفاعی ٹیکنالوجی پر توجہ مرکوز ہوگی۔ مسلح افواج کو مضبوط بنانے کے لیے روایتی استعداد کار کو ترجیح دی جائے گی۔ دفاعی پیداوار، جنگی میدان کی آگہی اور الیکٹرانک وارفیئر صلاحیت کو تقویت دی جائے گی۔ اہم ترین نکات مزید آپ کے سامنے رکھتے ہیں جناب کہ پالیسی کے مطابق ملکی دفاع کے لیے کم از کم جوہری صلاحیت کو حد درجہ برقرار رکھا جائے گا۔ پاکستان کی جو جوہری صلاحیت ہے وہ علاقائی امن کے لیے کلیدی اہمیت کی حامل ہے، اور نیم فوجی دستوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تربیت پر توجہ مرکوز ہوگی۔ فضا، بحری، ساحلی سلامتی، تمام تر کی جو پاکستان کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے ایویشن سیکیورٹی پروٹوکول بہتر کیا جائے گا۔ مضبوط فضائی نگرانی، مواصلاتی نظام، کمانڈ اینڈ کنٹرول نظام کو وسعت دی جائے گی۔ قومی سلامتی پالیسی کے مطابق تصفیہ طلب مسائل، سرحدی مسائل بالخصوص LOC پر توجہ مرکوز ہوگی۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے مغربی سرحد پر باڑ کی تنصیب پر بھی توجہ مرکوز ہوگی۔ اہم ترین نکتہ، نئی پالیسی کے مطابق خلائی سائنس اور ٹیکنالوجی میں وسعت اور مستحکم اسے کیا جائے گا۔ جعلی اطلاعات اور اثر انداز ہونے کے لیے بیرونی آپریشنز کا ہر سطح پر مقابلہ کیا جائے گا۔ اطلاعات، سائبر اور ڈیٹا سیکیورٹی ترجیح ہوگی۔ نگرانی کی استعداد کار بڑھائی جائے گی۔ سیکیورٹی کو وسعت، سرکاری امور کی رازداری یقین دہانی بنائی جائے گی، جو ہے وہ اس کی یقین دہانی کی جائے گی کہ سرکاری امور کی رازداری ہو۔ اقتصادی سلامتی خطرات کے خلاف مستند اور قابل اعتماد دفاعی صلاحیت کی بھی ضمانت ہے۔ قومی سلامتی پالیسی میں سی پیک سے متعلق منصوبوں میں دیگر ممالک کو سرمایہ کاری کی دعوت دی جائے گی۔ کشمیر بدستور پاکستان کا اہم قومی سلامتی کا مفاد رہے گا۔ نئی پالیسی کے مطابق بھارت کے ساتھ پاکستان امن چاہتا ہے، لیکن مسئلہ کشمیر کا حل تعلقات کا مرکزی نقطہ رہے گا۔ بھارت کے اندر ہندوتوا سیاست گہری تشویشناک اور پاکستان کی سیکیورٹی پر اثر انداز ہے۔ ایران کے ساتھ انٹیلیجنس تبادلے، سرحدی علاقوں کی پیٹرولنگ سے باہمی تعلقات میں بہتری لائی جائے گی۔ پالیسی کے مطابق امریکہ کے ساتھ پاکستان سرمایہ کاری، انرجی، انسداد دہشت گردی میں تعاون چاہتا ہے۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی و انٹیلیجنس کے شعبوں میں تعاون کا بھی پاکستان جو ہے وہ خواہش رکھتا ہے۔ افغانستان وسط ایشیائی ریاستوں کے ساتھ معاشی رابطے کا ذریعہ ہے، واضح کر دیا گیا، بلکہ معاشی رابطے کا دروازہ قرار دیا گیا۔ قومی سلامتی پالیسی کے مطابق پاکستان افغانستان میں امن کا حامی ہے۔ مذہب اور لسانیت کی بنیاد پر انتہا پسندی معاشرے کو درپیش بہت بڑا چیلنج ہے، اور قومی سلامتی پالیسی میں دہشت گردی کو قومی سلامتی پالیسی اور ہم آہنگی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ 27 دسمبر کو اس کی منظوری دی گئی تھی کہ پہلی قومی سلامتی پالیسی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ 2022-26 کی یہ جب منظوری ہوئی، اس کا اعلامیہ بھی جاری کیا گیا تھا، اور اعلامیہ کے مطابق اس وقت عمران خان نے یہ کہا تھا
کہ ملک کا تحفظ شہریوں کے تحفظ سے منسلک ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ملک کسی بھی داخلی اور خارجی خطرات سے نبردازماں ہونے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ ملک کی پہلی قومی سلامتی پالیسی کی تیاری اور منظوری تاریخی اقدام ہے۔ انہوں نے معاون خصوصی برائے قومی سلامتی کو پالیسی پر مکمل عمل درآمد کے لیے ماہانہ رپورٹ بھی پیش کرنے کی ہدایت کی تھی۔ واضح ہو گیا ہوگا ان تمام تر اہم ترین نکات سے کہ کتنی اہم ہے پاکستان کی یہ پہلی قومی سلامتی پالیسی، اور اس ایک بات کا خاص طور پہ خیال رہے کہ پاکستان پر گزشتہ 50 برسوں سے حکومت کرنے والے دو خاندان 1972 سے لے کر 2022 تک پاکستان پر کسی نہ کسی طرح سے، کیونکہ اب بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ کے اندر، تو کئی جگہوں کے اوپر تو بالکل یہ، کیونکہ پورے پاکستان کے اوپر تو پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت حکومت نہیں ہے، سندھ میں اب بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو گزشتہ 50 برسوں میں پیپلز پارٹی اور نواز لیگ یعنی کہ بھٹو خاندان اور شریف خاندان پاکستان کے اقتدار کے سنگھاسن پر بیٹھے رہے، لیکن کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ پاکستان کی پہلی قومی سلامتی پالیسی سامنے لائی جائے۔ اور اگر ذکر کیا جائے خاص طور پر گزشتہ 2 ادوار کا، خاص طور پہ 9/11 کے بعد کا، اس میں اگر تینوں ادوار کا، کاف لیگ کا، پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا ذکر کر لیا جائے تو کسی نے بھی یہ سوچا تک نہیں، لیکن بالآخر عمران خان کے ہاتھوں، پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھوں، موجودہ حکومت کے ہاتھوں یہ کارنامہ سر انجام پایا۔ انتہائی اہم ترین یہ ایک ڈاکومنٹ ہے پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے، جبھی تو اس کے اوپر آرمی چیف نے بھی جو بیان دیا وہ جناب یہ ہے کہ قومی سلامتی کے تمام پہلوؤں پر پالیسی ایک زبردست اقدام ہے، آرمی چیف کا ایسا کہنا تھا، اور انہوں نے اجرا کے موقع پر یہ کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ غیر رسمی کا بھی انہوں نے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی کے جو تمام پہلو ہیں اس پر یہ پالیسی ایک زبردست اقدام ہے، اور ملٹری سیکیورٹی قومی سلامتی کا اہم پہلو ہے، اور یہ دستاویز قومی سلامتی کو یقینی بنانے میں مددگار ہوگی۔ اور پاکستان کی پہلی قومی سلامتی پالیسی کی منظوری کے موقع پر بھی وہ انتہائی مطمئن اور خوش نظر آئے تھے۔ تو جناب یہ آرمی چیف کا بیان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی اس شاندار کامیابی کے اوپر ذرائع کے مطابق پاکستان کی مسلح افواج، تینوں مسلح افواج کے سربراہان، پاکستان کی تمام تر سیکیورٹی فورسز نے اطمینان کا اظہار کیا ہے، خوشی کا اظہار کیا ہے، اور مکمل طور پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے پیچھے کھڑے ہونے کے عزم کو ایک مرتبہ پھر دہرایا ہے۔ یہی ہے وہ واضح ترین اور اہم ترین میسج کہ جس کے بعد ایک مرتبہ پھر چاہے وہ پی ڈی ایم کے اندر شامل جماعتیں ہوں جس میں نواز لیگ اور جمعیت علماء اسلام ہیں، یا پھر پیپلز پارٹی اپوزیشن کی جماعت ہو، ان کی جانب سے جو بیان سامنے آیا اس بیان سے یہ نظر آ رہا ہے کہ کتنی پریشانی ہے انہیں، خاص طور پہ پاکستان کی پہلی قومی سلامتی کی پالیسی کے جاری ہونے کے حوالے سے۔ اب پی ڈی ایم کا مطالبہ جناب کیا ہے؟ انہوں نے کہا اسے پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے۔ تو جناب معاملہ کچھ یوں ہے کہ تمام تر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ گفت و شنید اور بات چیت کرنے کے بعد ہی یہ جو پالیسی ہے یہ سامنے لائی گئی، اور اب خاص طور پہ پی ڈی ایم کے یہ جو ترجمان ہیں حافظ حمداللہ، ان کی جانب سے یہ جو بیان سامنے آیا ہے، ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ وہ تو پارلیمنٹ پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ مولانا فضل الرحمان تو یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ٹھیک نہیں ہے، پارلیمنٹ دھاندلی کے نتیجے میں وجود میں آیا، اور آج وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کو پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ پیش کیا جائے، یعنی کہ ایک انتہائی اس کو دو رخی یا منافقانہ پالیسی کہنا چاہیے کہ کڑوا کڑوا جو میٹھا میٹھا جو ہے وہ میٹھا ہیپ ہیپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر پیپلز پارٹی کی جانب سے بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا جناب پارلیمنٹ سے پوچھا نہیں گیا، پارلیمنٹ کے اندر جو معاملات آپ کے سامنے آتے ہیں چاہے وہ بل ہوں یا دیگر معاملات ہوں، فیٹ ایف کے معاملات ہوں، یا اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے اندر الیکشن ریفارمز کے معاملات ہوں، ان کے وہ تو آپ بائیکاٹ کر جاتے ہیں، ان کے خلاف آپ ووٹ دیتے ہیں، جو چیزیں پارلیمنٹ کے اندر آتی ہیں ان کو آپ لفٹ نہیں کراتے۔ اور جب اس طرح سے تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بعد ایک متفقہ قومی سلامتی پالیسی سامنے لائی جاتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ ان کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں اس قسم کے کہ پارلیمنٹ کے اندر جناب لایا جائے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ پاکستان کے اس اہم ترین ڈاکومنٹ، قومی سلامتی کے حوالے سے اہم ترین ڈاکومنٹ، جس کے اوپر پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز نے اتفاق رائے کیا اور آج اس کے اہم ترین نکات کو جاری کر دیا ہے، یقیناً یہ پاکستان کی موجودہ حکومت، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا اور عمران خان کی حکومت کا ایک اہم ترین اور بڑا کارنامہ ہے جو کہ مستقبل میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔